السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تبارک هي المعنية من عذاب القبر، رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے درس میں میں جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو ہوا ہوں وہ ہے سورۃ الملک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ صحابی رسول ہیں، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، السابقون الاولون میں سے ہے۔ آپ بہت بڑے فقیہ، محدث اور مفسر اور عالم صحابی تھے۔ آپ کے فضائل و مناقب کتب حدیث میں بکثرت موجود ہیں۔ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ آپ کی ٹانگیں نہایت پتلی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کو چھپائے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آپ کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے خیال سے درخت پر چڑھے تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر لوگوں کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، حالانکہ قیامت کے روز میدان عدل میں کوہ احد جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ آپ نے سن 32 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اللہ آپ پر انگرت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سورۃ تبارک ہی المعنیۃ من عذاب القبر۔ سورۃ تبارک یعنی سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ سورہ ملک 29 پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی کل آیات 30 اور کلمات 337 حروف 1316 ہیں، اور یہ سورت ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 67 نمبر پر آتے ہیں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 77 نمبر ہے۔ اس سورت کی تلاوت کے کئی ایک فوائد ہیں۔ مثلا یہ روز قیامت آدمی کی سفارش کرے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وهي سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، رواہ ابو داؤد صحیح الجامع الصغیر۔ بلا شبہ قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کی یہاں سفارش کی، یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس نے اللہ کے یہاں ایک شخص کی سفارش کی، پس اس کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروا دیا۔ وہ سورہ ملک ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس سورت کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ ایک دوسری روایت میں جو صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے، جس آدمی نے ہر رات کو سورہ ملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عذاب قبر کو روک دے گا، یہ اس کے لیے مانع ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، جس شخص نے
اس صورت کو پابندی سے پڑھا قبر میں اس آدمی کی محافظ ہوگی، اس کی حفاظت کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو مستدرک حاکم اور صحیح ترغیب و ترہیب نے روایت کیا ہے، مسلمان آدمی کے پاس فرشتوں کو اس کی قبر میں لایا جائے گا، پھر اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گا تو وہ سورہ ملک کہے گی، میری طرف سے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک کی محافظت کرتا تھا، اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ پھر سینے کے سامنے سے آئیں گے تو بھی سورہ ملک آڑے آ جائیں گی، پھر اس کے سر کی طرف سے آیا جائے گا، پھر وہ کہے گی تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، اور یہ سورہ مانعہ ہے، روکنے والی ہیں، یہ عذاب قبر کو روکتی ہے، اور اس کا نام تو رات میں بھی سورہ ملک ہے۔ جس نے اسے رات کو پڑھا تو اس نے بہت سے نیکیاں حاصل کی اور بہت اچھا کام کیا۔ یہ سورہ ملک کی چند فضیلتیں اور اس کے فوائد آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔